کچھ قبر کی بات ہوئی ہے، انشاءاللہ میں چند اعمال بتانا چاہتا ہوں کہ جن سے میں اور آپ اپنی قبر کو روشن کر سکیں۔ قبر میں تو جانا ہے، اس سے میں اور آپ بچ ہی نہیں سکتے، مرنا تو ہے۔ اب جب مرنا ہے تو واٹ از دا وے ٹو پریپیئر فار ہیئر آفٹر؟ احادیث کے ذریعے چند وہ اعمال بتاتا ہوں، ہو جائے۔ سنیے وہ کون کون سے اعمال ہیں۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ، گڈ ڈیڈز لائک نماز، روزہ، حج، اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے اینجل آف پنشمنٹ اس کے پیروں کی طرف آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور ہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ نماز پروٹیکٹ کرتی ہے۔ پھر یہ کیونکہ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر آن دیز فٹ یہ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، جو تراویح پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہو نا، منہ بناتے ہیں یار 20 رکعت نہیں پڑھی جاتی، اللہ نے پیر سلامت دیے ہیں، کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، یہ پیر انشاءاللہ تمہیں بچائیں گے قبر کے اندر۔ کہ نماز آ کر کہے گی کہ انہی پیروں پر کھڑے ہو کر یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، تمہارا کوئی کام نہیں، فرشتوں کو دور کر دیتی ہے جو پنشمنٹ کے اینجلز ہوتے ہیں۔ اب فرشتے سر کی طرف آتے ہیں، ہیڈ کی طرف، تو اب وہاں پر روزہ آ جاتا ہے۔ اے روزہ داروں مبارک ہو، یہ قبر میں عذاب سے بچانے والے کام ہیں۔ روزہ آ کر کہتا ہے تمہاری اس طرف کوئی راہ نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھے، طویل بھوک اور پیاس اس نے برداشت کی ہے۔ یوکے کے روزے بڑے ہیں نا، ضرور رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ نیت کریں کل 15 شعبان کا روزہ بھی رکھیں گے اور رمضان کے پورے روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ قبر میں عذاب سے بچانا ہے انشاءاللہ اس نے۔ اچھا، پھر دوسرے حصوں کی طرف آتے ادر باڈی پارٹس، تو اب حج آ جاتا ہے آگے، کہتا ہے ہٹ جاؤ، اس نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالا، اس نے حج کیا، راہ خدا میں کوششیں کی۔ اب وہ فرشتے اس کو بھی دور کر دیتے۔ یہ وہ کام ہیں، کچھ کام ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، مشکل لگتے ہیں۔ اب جیسے فجر کے لیے آج کل ٹھنڈ ہے، آپ کے یہاں تو خیر سمر میں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا، وضو کرنا یا بستر سے نکلنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ڈیفیکلٹ کام کر لو انشاءاللہ۔ یہ جو تکلیف ہے نا، اللہ نے چاہا قبر میں راحت پہنچائے گی۔ فرشتے کہیں گے کہ اس نے تکلیف اٹھا کر عبادت کی تھی، اس نے اپنی باڈی کو ڈیفیکلٹی میں ڈالا تھا، کیوں؟ عبادت کے لیے۔ تو انشاءاللہ عذاب کے فرشتے دور ہو جائیں، مگر ایسا ذہن بننا چاہیے۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک، اللہ تبارک تعالیٰ said to حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام that O Musa, I gave امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 type of نور، میں نے 2 قسم کے نور عطا کیے سرکار علیہ السلام کی امت کو، تاکہ وہ 2 اندھیروں، 2 ڈارکنس سے بچ جائیں۔ اب وہ نور کیا ہے اور وہ ڈارکنس کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نور رمضان اور نور قرآن۔ رمضان آنے والا ہے اور رمضان ہی میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ عرض کی 2 ڈارکنس، فرمایا ایک قبر کا، دوسرا قیامت کا۔ If you want to save yourself from the darkness of grave and darkness of day of judgment، تو رمضان اور قرآن اس کو تھام۔ رمضان روزہ رکھ کر، عبادت کر کے، قرآن تلاوت کر کے۔ مگر آج حال یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے، ہم سے سوشل میڈیا کے جتنے سافٹ ویئر پوچھ لیجیے، جناب اس کا فنکشن کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اپلیکیشن کیسے چلے گی، سب پتا ہے۔ قرآن کیسے پڑھنا ہے یہ نہیں پتا، پروناؤنسیشن آف قرآن نہیں معلوم، پڑھنے کا ٹائم یہ بھی نہیں ہے، اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں جس نے قبر میں کام آنا ہے، قبر کے اندھیرے کو دور کرنا ہے۔ قرآن اور روزہ یہ بندے کی شفاعت کرے گا قبر میں، لیکن دوستی تو کرے نا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو پہلے کچھ قبر کے بارے میں، اس کی پنشمنٹس کے بارے میں، موت کے بارے میں بتایا ہے، اور اب میں آپ کو سولوشن بتا رہا ہوں کہ اگر مرنا سے تو انکار نہیں ہے، مرنا تو ہے تو اب تیاری کر لو نا۔ اور میں وہ طریقے نہیں بتا رہا کہ بزنس چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، فیملی چھوڑ دو، ذرا آپ کونے میں بیٹھ جاؤ مسجد کے، نہیں، ویری ایزی وے ٹو میک یور لائف بیٹر اینڈ آلسو دا گریو بیٹر۔ لائف بھی برائٹ ہو جائے گی، گریو بھی برائٹ ہو جائے گی، لیکن اگر ان طریقوں پر عمل کرتے جائیں